مقدس اور معزز اجتماع کے لیے سرزمین سلطان پور میں قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ اچھا آؤ میں تمہیں پہلے اس آیت کا ذرا بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں۔ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی کہ اللہ کو یہ آیت نازل کرنا پڑا اور اپنے نبی سے کہنا پڑا کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دو ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ جا کر تاریخ اسلام پڑھنا، ہوا یہ کہ کچھ امیر مسلمانوں کا ایک گروپ آیا اللہ کے رسول کے پاس، اونٹوں پر لاد کر سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، ریشمی کپڑے، ملبوسات لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سب کس لیے لے کر آئے ہو؟ تو وہ مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا۔ ہم 360 بتوں کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، آپ نے ہمیں خدا یکتا سے آشنا کیا، آپ نے ہم تک توحید پہنچائی، آپ نے ہم تک رسالت پہنچائی، آپ نے ہم تک شریعت پہنچائی، آپ نے ہم تک اسلام پہنچایا، آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہمیں نماز پہنچائی، آپ نے ہم تک روزہ پہنچایا، آپ نے ہم تک حج پہنچایا، آپ نے ہم تک زکوٰۃ پہنچائی، آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، آپ نے ہمیں کعبہ پہنچایا، آپ نے ہمیں قبلہ پہنچایا۔ اور یا رسول اللہ یہ سب کچھ پہنچانے میں آپ کو کتنی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، کتنی محنتیں کرنی پڑی، کتنا غم اٹھانا پڑا۔ بچپن میں آپ نے یتیمی سہا، بچپن میں آپ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے، جوان ہوئے تو شہر سے نکال دیے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سالوں تک مکے سے نکالا گیا، آپ کے گھر والوں کو مارا گیا، آپ کے بچوں کو اذیتیں دی گئی، آپ پر سنگباری دی گئی۔ تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی مصیبتیں اٹھائی، اتنی محنتیں کی ہیں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی ان محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کو ان محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ مفت میں نہیں ملا، اس کی اجرت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس زمانے کے عالم اسلام کے ابتدائی زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے اسلام پھوکٹ میں نہیں ملا، نمازیں مفت میں نہیں ملی، روزہ مفت میں نہیں ملا، قرآن مفت میں نہیں ملا، کعبہ مفت میں نہیں ملا، بلکہ اس کی اجرت دینی پڑے گی، ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اجر دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اجرت لائے ہو؟ تو یہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اونٹوں پر لاد کر سونے، جواہرات، ہیرے، موتی، خزانے، ریشمی کپڑے، یہ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے درود و سلام کے بعد فرمایا اے میرے آقا، اللہ بعد درود و سلام فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان سے کہیے کہ ہمیں اجرت میں یہ سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، یہ ریشمی کپڑے نہیں چاہیے۔ ان سے کہو کہ اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں الا المودۃ فی القربى، فاطمہ کی محبت دے دے۔ یہ اگر اجرت دینا چاہتے ہیں تو فاطمہ کی محبت دے دے، علی کی محبت دے دے، حسن کی محبت دے دے، حسین کی محبت دے دے، ہمارے قرابت داروں کی محبت دے دے، ہمارے اہل بیت کی محبت دے دے۔ توجہ کیجئے گا، اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مولوی حضرات آتے ہیں وہ اس کے ترجمے میں جھول کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہہ رہا اجر رسالت، آیت میں رسالت کی اجرت کا ذکر نہیں ہے، آیت میں مکمل اسلام کی اجرت
اجرت کا ذکر ہے، یعنی نماز پڑھتے ہو اس کی اجرت، روزہ ملا اس کی اجرت، حج کرتے ہو اس کی اجرت، زکوٰۃ دیتے ہو اس کی اجرت، قرآن پڑھ رہے ہو اس کی اجرت، کعبہ میں جاتے ہو اس کی اجرت۔ توجہ، اجرت کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں؟ نماز کی اجرت اہل بیت سے محبت، روزے کی اجرت اہل بیت سے محبت، قرآن کی اجرت اہل بیت سے محبت، کعبے کی اجرت اہل بیت سے محبت۔ توجہ کیجئے گا، شریعت کی اجرت ہے اہل بیت سے محبت۔ اب سننا میرا جملہ، بھائی اجرت کیا ہوتا ہے؟ توجہ، اجرت کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ کپڑا پہن رہے ہو نا، اس کی اجرت دینی پڑتی ہے، ٹیکس۔ اس زمین میں ہندوستان میں جی رہے ہو، اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہر شے کی اجرت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں فری میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور اگر تمہیں کوئی چیز فری میں دینا چاہے تو سمجھ جانا یا دال میں کالا ہے یا کالی دال ہے۔ توجہ، اس زمانے میں فری میں کچھ نہیں ملتا، ہر شے کی اجرت دی جاتی ہے۔ توجہ، قرآن پڑھتے ہو اس کی بھی اجرت۔ اچھا، قرآن کون سی کتاب ہے؟ ماشاءاللہ، یہ کھلے میدان میں بول رہا ہوں میں، بند حجرہ نہیں ہے، بند مکان نہیں ہے، کھلا میدان ہے۔ توجہ بھائی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے۔ توجہ، کچھ صحابہ بڑھے، اب بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جو جاہل ہو، قرآن پڑھ نہیں سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ توجہ، کچھ صحابہ بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جو بہرا ہو، قرآن سن نہیں سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا قرآن کھول کر فقط قرآن کو دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی مسلمانوں؟ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہوا۔ میں ایک کتب خانے میں گیا قرآن کو ہدیہ کرنے۔ اب جیسے ہی کتب خانے میں گیا، دیکھا کہ بہت لمبی لائن ہے، بہت لمبی جنب غفیر ہے، میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے کیا کیا؟ چپکے سے بھیڑ میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور گھر میں لے کر آ گیا، اور آنے کے بعد خوب قرآن پڑھنے لگا، گھر والوں سے پڑھوا کر سننے لگا، قرآن کے اوراق کھول کر دیکھنے لگا۔ انصاف سے بتانا مسلمانوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ سلطان پور کا جوان کہنے لگا نہیں مولانا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی۔ تو جب بغیر اجرت کے پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارا شمار قاریوں میں نہیں، چوروں میں ہوگا۔ ارے مسلمانوں، نماز کی اجرت ہے علی کی محبت، بغیر علی کی